فواد صاحب نے جوش خطابت ہو یا دل کی بات ہو، جو پہلے بات کہہ دی پھر بعد میں اس سے تھوڑے بدل بھی گئے، پیچھے مڑے اس سے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگ جمع کریں گے، عدم اعتماد کی نوبت اگر آ گئی تو دیکھیں گے کون مائی کا لال وہاں سے گزر کر جاتا ہے اندر پارلیمان میں اور پھر وہاں سے واپس بھی آتا ہے۔ تو اس پہ آپ بتائے گا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر آپ کے بقول آپ کے 10 لاکھ لوگوں کو آپ جمع کر لیں اور اس کے بعد جب سیشن ہو تو وہیں سے لوگ گزر کر جائیں بھی اور آئیں بھی، جنہوں نے عدم اعتماد کے حق میں بھی ووٹ دینا ہے اور مخالفت میں بھی ووٹ دینا ہے، اس سے کیا اچیو ہوگا حکومت کو؟ شکریہ آپ صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعی ایک ہسٹورک مومنٹ ہے۔ 11 سال پہلے پرائم منسٹر نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ اس کرپشن کے سائے تلے سب ایک ہے، سب ایک ہے۔ تو یہ جب فریم آتا ہے نا اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب کی شکلیں نظر آتی ہیں، یہ میٹنگز کر رہے ہیں، کنسلٹیشنز کر رہے ہیں، یہ ہاتھ کٹھے بغل گیر ہو رہے ہیں، یہ ساری 22 کروڑ عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ جو ان کے متعلق پریڈکٹڈ تھا وہ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ جلسہ نہیں کر رہے تھے لاسٹ ایئر، انہوں نے کیا تھا دسمبر میں، تو اس سے پہلے میں ہمیشہ آگے کہتی تھی کہ بھائی کریں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت بڑا جلسہ کریں گے، یہ آریاں پار کرتے کیوں نہیں؟ بڑی مشکلوں سے منارے پاکستان میں کیا اور پار ہو گیا۔ اب ہم کچھ 6 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی عدم اعتماد کریں کریں کریں، تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جب کر رہے ہیں ہر دن ان کی اصلیت اور ان کی صحیح نیت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ سارے سرویز دیکھ لیں، ابھی ان کا اپنا گیلپ کا سروے یا پلس یا جو بھی ان کے ہیں، سارے سرویز میں دیکھیں وہ سوال جو آتا ہے کہ جی عدم اعتماد یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کریں پاکستان کو، تو ساری قوم نے لکھا ہے، سب نے ہاں کیا کہ جی یہ پاکستان کو نہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جتنا تو جتنا یہ کرنے دیں، آگے ڈی آ چوک رہے سے ہیں کیا ہوگا؟ ڈی جی چوک جلسے سے کیا ہوگا؟ ڈی چوک پہ جلسے سے دیکھیں کیا ہوگا؟ اس سے کیا حکومت؟ جی دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم عوامی رابطہ شروع کریں، آگے وہ بھی ہونے ہیں، لوکل باڈیز بھی ہونے ہیں، اور ہم نے ایک اسپیٹ آف جلسے کیے، جنوری سے شروع ہوئے ہوئے، اور ڈی چوک میں ہم اس کی ایک بہت بڑی کلمینیشن کر رہے ہیں، اور ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر 1.5 سال میں یہ بغیر مولانا کے جلسی بھی نہیں کر سکے، 1.5 سال میں جلسی بھی نہیں اچھا، اور کر سکے۔ جو رہنما ووٹ ڈالنے جائیں گے یا ووٹ ڈال کے نکلیں گے اور اگر معلوم ہو گیا کہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دے دیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا گھیراؤ کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ تو ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کس منہ سے جائیں گے، مطلب آپ خود سوچیں کہ کوئی غیرت، کوئی آپ کی عزت نفس ہوتی ہے کہ ایک دن پہلے آپ جلسے میں آئے اور نعرے مارے اور کہیں جی ہم جان دے دیں گے پی ٹی آئی کے لیے، اور دوسرے دن آپ کیمرہ سب کا ڈان کا دکھا رہا ہے کہ جی وہ جا کے ووٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو اس کانٹیکس میں ہے کہ آپ کس طرح سے منہ دکھائیں گے پھر اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، یہ تو اس کانٹیکس میں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کریں گے ایسے آئینی وہ تو طریقے سے ٹھیک جو ہے، ان کا نہیں اس ڈی چوک کے جلسے میں ان کی فیملیز کو تو چلیں، جو بھی وہ منہ دکھائیں گے اپنے جو ووٹر ہے اس کو جو بھی دکھائیں گے، جن لوگوں کو آپ اکٹھا کریں گے ان کو کس مقصد کے تحت؟ دوبارہ ایک اور میں اپنا سوال ایڈ کر دیتی ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ مل کے ملک کو بچانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈوب جاؤ، آپ بھی اسی قسم کی بات کر رہی تھیں، لیکن اب یہ سیاست ہے، کم از کم اس کو تو آپ لوگ ہی کچھ عرصہ پہلے تک جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ سیاست ہے، یہ ہمارے اتحادی ہے، حکومت چلانی ہے تو ان کے ساتھ چلنا ہے ہم نے۔ کاف لیگ کو پرائم منسٹر صاحب سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے، شیخ صاحب کے بارے میں جو الفاظ وہ کہتے تھے وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتی، لیکن آج وہ سب سے اہم وزارت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کو سندھ کی دہشت گرد جماعت کہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ جماعتیں آپس میں مل بیٹھی ہیں کسی ایک مقصد کے لیے تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ دلیپ صاحب، آپ سینئر سیاست دان اور پارٹی کی بانی اراکین میں سے بھی ہیں، آپ کی اس کے اوپر ذاتی رائے کیا ہے؟ میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی، جس کو کہتے ہیں نا پکی پکائی پلیٹ میں نہیں ملے گی، کہ یہ سارے ایک فریم میں جب آتے ہیں نا، سارے ایک فریم میں جب آتے ہیں، اور جب ہم انشاءاللہ جلسہ کریں گے، کوئی جلسوں میں آپ کو پتہ ہی ہے 1.5 سال سے یہ امیجن کریں ایک جلسہ نہیں کر سکے وداؤٹ مولانا، اور وہ بھی جلسہ فیل ہو گیا۔ تو اب اگر یہ اپنے ڈنڈا بردار لشکر کو بلا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک اور دکھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا آہستہ آہستہ چہرہ نظر آتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں عوامی ایشو سے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں مہنگائی سے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں عوام سے، تو ہم ایک طرف عوام دکھانا چاہتے ہیں اور ایک طرف ان کو دکھانا چاہتے ہیں جو کٹھے ہو کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 10 ان پہ کیسز ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اور یہ کرپشن کا ٹولہ ان کو نیچے کرنے جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہینا یہ بٹ صاحب، دیکھیں کہ
کیے ہوئے انہوں نے, ان پہ سرٹیفائڈ مورے ہیں. پرائم منسٹر جو 3 دفعہ کا تھا, وہی سرٹیفائڈ بددیانت, بے ایمان. چلے ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتی ہوں. میں ہنا بٹ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. ہنا صاحبہ, آپ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے تو انتشار تو ہوگا, کیا بہتر نہ ہوتا کہ مولانا صاحب اور آپ لوگوں کی جماعتیں اس کے اوپر ایک پرنسپلڈ پوزیشن لے لیتی اور کہتی کہ ٹھیک ہے حکومت نے جو بھی کرنا ہے کرے, ہم نے پارلیمان کا رستہ اختیار کرنا ہے اور ہم یہی کریں گے, اور اس طرح کے احتجاج کی. لیکن ان چیزوں سے آپ کو موٹیویشن ضرور ملتی ہے, جس طرح آج پارلیمنٹ حملہ کیس کے حوالے سے تمام جو سینئر رہنما ہیں ان کو عدالت کی طرف سے بری کر دیا گیا. پرائم منسٹر صاحب پہلے ہی ہو گئے تھے, اور ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کس طرح اب جو صدر مملکت ہے ڈاکٹر عارف الوی, ان کی اور پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو اس وقت ریلیز ہوئی تھی جس کے اندر وہ بڑے فخریہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی وی میں داخل ہو رہے ہیں اور نشریات بند کرا رہے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب اس پہ بڑے خوش ہوئے تھے. آج اس کیس کے اندر بری ہو گئے. آپ لوگ ان سب چیزوں سے سیکھ کے یہ کیوں نہ کہہ دیتے کہ حکومت نے ڈی چوک میں جلسہ کرنا ہے تو کرے, ہم پارلیمنٹ میں ہی رہیں گے, اسی تک محدود رہیں گے. سب سے پہلے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے, اندلیپ عباس نے ایک لائن یوز کی, یہ کس منہ سے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ جتنے انہوں نے ملک میں عوام سے جھوٹ بولے تھے کہ میں نوکریاں دوں گا, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, IMF سے قرضہ نہیں لوں گا اور میں سیوسائڈ کمٹ کر لوں گا, تو عمران خان صاحب عوام سے کس چیز پہ, کس منہ سے یہ منتخب ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کو تو پہلے ہی پتہ ہو جانا چاہیے کہ عوام نے, عوامی رابطے کی آپ بات کریں, عوام نے تو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, نااہل ہیں. تو عمران خان صاحب کس منہ سے عوام کو سے یہ جلسے کر رہے ہیں, پہلی چیز. دوسری بات کہ آپ نے خود یہ بات کی, اور عمران سب سے اچھی بات ہے کہ سلیکٹڈ نے آج خود اعتراف کر لیا کہ عوام میرے ساتھ ڈوب رہی ہے. تو سب سے ہنسی کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو کیا ضرورت ہے پیاز کی یا ٹماٹر کی پرائسز پتہ ہونے کی. تو اس کا مطلب آج انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ عوام کو ڈبا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے. دوسری بات, نہیں, آپ لوگوں پہ انہوں نے یہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا آپ نے بڑا احسان کیا کہ لوگوں کو بھلا دیے اصل مسائل, اور لگتا بھی ایسا ہی ہے کیونکہ اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا کہ عالمی جو میری انٹرنیشنل فارن پالیسی ہے اس کی وجہ سے آپ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ, یہ آج شیریں مزاری نے اور فیاض چوہان نے بھی ایک فیک نیوز شیئر کی اور پھر انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کی. یہ بھی ایک جھوٹا ایجنڈا تھا جو ان لوگوں نے بنایا, اور یہ بالکل نہیں. عمران خان نے سلیکٹڈ نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں عوام کو ڈبا رہا ہوں, اور پیاز کی اور ٹماٹر کی ان کو پرائسز نہیں پتہ ہونی چاہیے. اور میں ایک بات, انہوں نے اندلیپ نے کرپشن کی بات کی, تو کرپشن کی جہاں آپ الزام لگاتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ سروس کی بات کریں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کی 3.5 سال کی حکومت میں 124 سے 140 کرپشن انڈیکس چلا گیا. آپ کے وزیر جو ہیں انہوں نے PIA ڈبا دی, ادویات میں اتنے پیسے کمائے, آٹے کی پرائسز اتنی ڈبل ٹرپل پرائس کر دی. اس کے بعد آپ دیکھیں BRT اسکینڈل ہو, گندم کی نائلی, ان سب میں تو آپ پہ جو ہے وہ الزام لگے. پھر فورن فنڈنگ میں آج بالکل مریم اورنگزیب کی آپ نے شاید پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوئے گی کہ ان لوگوں نے کتنے لاسٹ 7 ایئرز میں کتنے اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ریویل نہیں کیے, اور کوئی بھارت سے یا ایک بریک کی طرف میں جاؤں گی جو ان لوگوں نے فورن فنڈنگ کے لیے. تو احتساب کے یہ باتیں کیا کرتی ہیں عوام کی. جہاں تک بات ہے کہ ہم بالکل لانگ مارچ بھی کریں گے, اس سے پہلے آپ بالکل یہ سمجھے کہ شاید PMLN اپنا سولو جلسہ بھی کرے. پاور شو کی بات ہوتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب سب سے پاپولر لیڈر ہیں.